میں نے آپ سے کیا بات عرض کی ہے؟ اکابر کا مسلک اور اکابر کا منہج. ہم اپنے اکابرین کا مسلک بھی نہیں چھوڑیں گے اور اکابرین کا منہج بھی. کسی نے مدنی کا منہج احتجاج والا لیا وہ بھی ٹھیک ہے، حضرت تھانوی کا منہج صبر والا لیا وہ بھی ٹھیک ہے، حضرت جی مولانا الیاس کا منہج امت کو جوڑنے والا، درد والا، کڑنے والا، رونے والا لیا وہ بھی ٹھیک ہے. تینوں ٹھیک ہے، ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں. اور اگر احتجاج کرے اور پرتشدد، یہ ہمارے اکابر کا منہج نہیں ہے. عقیدہ اکابر کا ہے، مسلک وہی ہے، منہج اکابر کا نہیں ہے. ہمارے اکابر نے اس ملک سے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرانے کے لیے 10,000 جانیں دی ہیں، 10 جانیں لی نہیں ہیں. یہ اکابر کا منہج ہے. اور اس ملک میں کوئی مسئلہ منوانے کے لیے اگر 10 جانیں لیتا ہے تو یہ اکابر کا مسلک تو ہو سکتا ہے، اکابر کا منہج نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اکابر کا مسلک بھی سکھا لو، اکابر کا منہج بھی سکھا لو. اور آپ میری بات کو یقین کر لو، اگر ختم نبوت کے مسئلے پر 10,000 جانیں دینے کی بجائے ہم 10 جانیں لے لیتے تو اسمبلی سے ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. جانیں دیتے رہے نا تو مسئلہ حل ہو گیا. میری بات اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اکابر کا مسلک، اکابر کا منہج دونوں لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھے. حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم ہمارے بڑے ہیں. مجھے ایک بار بلا کر فہمانے لگے کہ انگلینڈ میں اہل بدعت نے انگلینڈ حکومت کا ذہن دیوبند کے خلاف بنایا، اور چونکہ وہاں دیوبند کے مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز بہت بن رہے ہیں، اہل بدعت اس سے پریشان تھے، تو ان انگلینڈ حکومت کا ذہن بنایا کہ یہ جو دیوبند والے ہیں یہ قتل و غارت والے ہیں. جب تم ہندوستان آئے تھے نا تو یہ تم سے لڑے تھے، ہم نہیں لڑے تھے، یہ لڑے تھے، اور اگر یہاں مضبوط ہو گئے تو پھر یہاں بھی لڑیں گے، ان کا کچھ کرو. اب بتاؤ کیسی زہریلی ذہن سازی. علامہ خالد موسیٰ فرماتے ہیں کہ انگلینڈ حکومت نے مدارس، مساجد، خانقاہوں اور مراکز کے نام پہ خط جاری کیا. اس میں کچھ سوالات لکھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا تھا. دارالعلوم دیوبند ہم بتاتے ہیں کیوں بنایا تھا نا، یہ بات بالکل الگ ہے. اور حضرت کیوں بتایا تھا ذرا سمجھنا. حضرت فرماتے ہیں تبلیغی مرکز انگلینڈ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی باقی سوالات کے جواب تو ہم لکھ لیں گے، لیکن اس سوال کا جواب کیا لکھیں کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا تھا. حضرت فرمایا کہ میں نے کہا یہ جواب لکھو کہ جب انگریز بر صغیر میں آیا تو انگریز کی اور بر صغیر کے باشندوں کی، مسلمانوں کے نہیں، بر صغیر کے باشندوں کی لڑائی شروع ہو گئی. نوجوان قتل ہونا شروع ہو گئے، اور جب بہت بڑی کھیپ قتل ہو گئی تو کچھ علماء بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کے سوچا اگر یہ لڑائی چلتی رہی تو بہت بڑا خون گرے گا، قتل و غارت ہوگی، اور نوجوان کا مزاج ہے کہ یہ فارغ نہیں بیٹھتا، اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنا دیا تاکہ یہ نوجوان لڑنا چھوڑ دے اور پڑھنا شروع کر دے. اب سمجھ آ رہی؟ لڑنا چھوڑ دے، اور ہم نے اس لیے بنایا تھا. مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ آج بھی دیوبند سے متعلق مدارس کے بارے میں ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ یہ بندے پیدا کرتے ہیں کہ ملک میں لڑو، یہ بندے پیدا کرتے ہیں قتل کرو، یہ ذہن سازی کرتے ہیں دھماکے کرو. کیونکہ ذہن سازی ہو جاتی ہے ہمارے اوپر فوجیں چڑھ دوڑتی. ہم کہتے ہیں بھی اس ذہن سازی کو ختم کرو، نہ پھر مثالیں پیش کرو. ہم نے 10,000 بندہ ختم نبوت کی تاریخ میں دیا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ترین ہستی کے لیے خون دیتے رہے، ہم نے خون نہیں لیا تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر خون کیوں گرائیں گے؟ ہم قتل و غارت کیوں کریں گے؟ اگر ہم قتل و غارت کر کے اپنے طلباء کو مروانا شروع کریں گے، آئندہ لڑکوں کو پڑھائے گا کون؟ مدرس کہاں سے ملیں گے؟ ہماری خان کے اجڑ کی مشائخ کہاں سے ملیں گے؟ اگر ہم نے لڑانا شروع کیا تبلیغ ملک میں کیسی ہوگی؟ یہ کسی نے تمہیں غلط بتایا ہے. اس لیے ہمارے مدارس نہ قتل و غارت کرتے ہیں نہ قتل و غارت پر اکساتے ہیں. ہمارے مدارس پڑھنے پڑھانے کے لیے ہیں اور اس میں الحمدللہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اللہ ان کو مضبوط اور شاداب رکھے.
تو ایک ہے اکابر کا مسلک اور ایک اکابرین کا منہج. ہم نے اپنے علماء کا مسلک بھی نہیں چھوڑنا, ہم نے اپنے علماء کا منہج بھی نہیں چھوڑنا. مسلک بھی رکھنا ہے, منہج بھی رکھنا ہے. بعض مسلک چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اور بعض منہج چھوڑ دیتے ہیں. وہ ٹھیک تو کسی اور کو نہیں کہتے, لیکن جس کو ٹھیک نہیں کہتے اس کو پھڑکا بھی دیتے ہیں. یہ ہمارا منہج نہیں ہے, ہمارا یہ منہج نہیں ہے. ہمارا منہج کیا ہے؟ دلیل سے بات کرو, دلیل سے بات سمجھاؤ. ہر بندے کو اپنا عقیدہ دلیل سے بیان کرنے کا حق ہے, وہ بھی بیان کرے, ہم بھی بیان کریں. لڑنے جھگڑنے قتل و غارت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں خیر ویسے درمیان میں رسالہ آ گیا تھا, اور میں نے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کہا. دیکھو, ہم نے آپ سے کہا کہ تلاوت کا, ذکر کا, درود پاک کا اہتمام کریں. ہمیں بعض لوگ, ابھی صبح ایک لڑکے خط تھا, جتنے خطوط تھے میں نے سب کے جواب دے دیے, جو رہ گئے تھے میں بھی جواب مکمل کر کے آیا ہوں. مولانا اشفاق صاحب سے جو خط ہے اپنے جواب لے لیں. اس میں ایک طالب علم کا خط تھا کہ جی آپ فجر کی نماز کے بعد ذکر کا التزام کراتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. یہ بات علمی جواب الگ ہے, ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے دین, دونوں کی فرق ہوتا ہے. مدارس میں قانون بناتے بھی آپ نے روزانہ اوابین پڑھنی, کیوں نہیں پڑھی؟ کھڑے ہو جاؤ. اور یہ کون سا دین ہے؟ روزانہ بھی 5 گھنٹے آپ نے سبق پڑھا ہے, آدھا گھنٹہ لیٹ ہے, کھڑے ہو جاؤ. کیوں تم آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہو؟ کوئی بھی نہیں کہتے استاد یہ کون سی شریعت ہے کہ تم نے سبق کو لازم قرار دے دیا. اور جب کہہ دیا اوابین لازمی ہے, یہ کون سی شریعت ہے کہ آپ نفل کو لازمی قرار دے دیا؟ دونوں مستحب تھے, ایک کے التزام پہ آپ کو اشکال نہیں ہو رہا, دوسرے کے التزام پہ اشکال ہو رہا ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ یہ ہم قانون بناتے ہیں کہ طالب علم کا مزاج بن جائے, جب سال بھر نوافل پڑھے گا تو گھر جا کے نفلوں کا عادی بن جائے. ہم یہ نہیں کہتے آج تو نے اوابین بھی نہیں پڑھے, تو نے گناہ کیا ہے, ناجائز کیا ہے, تجھے پڑھنا ہے. یہ التزام اور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ میرے پاس رسالہ حق چاریار, یہ مارچ 2018 کا ہے. یہ دیکھو میرے پاس حق چاریار 2018 کا. حضرت قاضی مظہر حسین صاحب منور اللہ مرقدہ اس کے بانی ہیں, اور حضرت کے خطوط اس کے اندر چھپے. ایک خط ہے 16 نومبر 1957 کو, حضرت یہ خط نمبر 138 ہے. فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنایت نامہ کاشف حال ہوا, میں سرگودا کانفرنس میں حاضر ہوا تھا, بزرگوں کی زیارت نصیب ہوئی. ماشاءاللہ کانفرنس بہت کامیاب رہی ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری مدہ ذلہ کی خدمت میں زیادہ حاضری کی کوشش کیا کریں, اور مجلس ذکر کا بھی التزام رکھیں. مجلس ذکر کا بھی بولو. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ قاضی مظہر حسین. مجلس ذکر کا بھی التزام رکھیں. اب ہمارے التزام کریں. آپ نے کہ قاضی صاحب نے غلط لکھا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں جی التزام تو بدعت ہے. آپ نے کیسے لکھ دیا؟ بھئی اگر آپ لکھ رہے ہیں پہلے حضرت کے بارے میں کو, پھر ہمارے بارے میں کو. ہم تو اپنے اکابر کے مسلک اور منہج پر چلیں گے. نہ اکابر کا مسلک چھوڑ سکتے ہیں اور نہ یہ اکابر کا منہج چھوڑ سکتے ہیں. یہ میں نے مختصر سی باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پابندی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ